نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آج پاکستان میں یوم عاشوراء تھا، یوم عاشور، اور یہ 11ویں شب ہے۔ گزشتہ کئی راتوں سے آپ آن لائن کچھ موضوعات پر گفتگو سن رہے تھے۔ گزشتہ شب واقعہ کربلا اجتماع میں جامع مسجد گلزار حبیب میں بیان کیا تھا، جو وہاں سے لائیو آپ تک پہنچا تھا۔ صبح فجر سے قبل ٹیم نے اور ساتھیوں نے کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات بھی لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ حالانکہ گزشتہ خطابات کچھ برس پہلے کے اس میں موجود ہیں، چنانچہ آج پھر نشست منعقد کی جا رہی ہے امام پاک کی شہادت کے بعد کے واقعات۔ گزشتہ رات آپ کو بتایا یزیدیوں نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد بھی بس نہیں کی، امام علی مقام کا مقدس لباس ان کے بدن سے اتارا، ان کے کپڑے اتار کر ان کے پاک جسم پر گھوڑے دوڑائے، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ معمولی سانحہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ کرنے والے کون لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے خود دعوت دے کر بلایا تھا، بیعت کی تھی، جان مال قربان کرنے کے وعدے کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو نماز میں آل رسول پر درود بھیجتے اور دعویٰ کرتے تھے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، کربلا میں امام علی مقام کے خیموں میں الگ اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ یزیدی لشکر میں بھی اذان ہوتی تھی اور نماز ہوتی تھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں تو یہ سبق کربلا سے ملا، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور کربلا میں امام علی مقام نے جو کردار ادا کیا، وہ شریعت و سنت کے مطابق تقویٰ کی بقا کے لیے، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے۔ امام نے الگ نماز پڑھا کر بتا دیا کہ جو نسبت رسول کا احترام نہیں کرتا، آل رسول کی عزت نہیں کرتا، اس کی اذان اذان نہیں، اس کی نماز نماز نہیں۔ آل رسول کی مقدس خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں،
کوئی میرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کرے، کیا ہم گوارا کریں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ جو یزید پلید کی یا اس کے ساتھیوں کی حمایت کرتے ہیں، نواسہ رسول کے بارے میں ہلکی یا نامناسب باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کے زیور چھینے گئے، شہزادی امام کے رخساروں پر تھپڑ مارے گئے۔ الامان الامان الامان۔ کتنی تکلیف برداشت کی آل رسول نے دین کی بقا کے لیے۔ کتابوں میں موجود البدایہ والنہایہ کا حوالہ رات آپ کو سنایا۔ سیدہ زینب نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، بیہقی میں، مسند احمد میں، مستدرک میں، مشکات میں، تہذیب التہذیب میں، البدایہ والنہایہ میں، احیاء العلوم میں روایت موجود، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں ہستیوں نے خواب دیکھا۔ ایک مکہ مکرمہ میں تھے، دوسری مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رنج ہے، افسردہ جیسے تاثر ہوتا ہے، امامہ شریف کے پیچ بل ڈھیلے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سفر سے آئے ہیں۔ ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ دونوں نے عرض کی، قربان جائیں، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا، شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں اس کے رفقا کا خون ہے جسے لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کربلا میں اپنے شہزادے کی قربانی دیکھ رہے تھے۔ امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی سجدہ کیا، روایتوں میں موجود ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر تلوار کے وار کر کے آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا۔ وہ گردن جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، شاید اسی لیے بوسہ دیتے تھے کہ اس نے راہ خدا میں کٹنا ہے۔ یزیدیوں نے اپنے مردے دفن کر دیے۔ امام کے آوان و انصار اور ساتھیوں کے مقدس لاشیں بے گور و کفن رہنے دیے۔ سیدہ زینب نے مٹی ڈال کر اپنے بھائی کے جسم کو چھپایا۔ وہ مقدس لاشوں کے پاس بیٹھ کر اپنا درد اس کا اظہار کر رہی تھیں۔ امام زین العابدین کسی نے یوں ترجمانی کی کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، حال من در ہجر والد کم ترز یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود من پدر گم کردہ ام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہوا، انہیں اس کا صدمہ تکلیف، میرا حال بھی کچھ کم نہیں، انہوں نے تو بیٹا گم کیا تھا، مجھ سے تو میرے والد گم کر دیے گئے۔ یہ لوگ صبر و رضا کے پتلے بنے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟
یہ اہل بیت کے ساتھ ستم کیوں نہیں اس بات پر توجہ کی جاتی؟ بحثیں کی جاتی ہیں، کیوں نکلے تھے، یہ واقعہ کیوں آیا تھا؟ تمام چیزیں موجود، امام دین کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کا کردار شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا اور انہی کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ صغرا، یہ امام پاک کی شہزادی کا نام ہے۔ طبیعت ناساز تھی، یہ مدینہ میں ہی رہ گئی تھیں امام کے ساتھ، سفر میں نہیں آ سکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، شہزادی کی دیوار پر ایک پرندہ اپنی چونچ خون امام سے رنگین کیے صدا لگا رہا ہے، ان الحسین یقتل بکربلا، بے شک امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ امام کی شہزادی نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گئی، کہنے لگی، اے پرندے تو کیا پکار رہا ہے؟ انہوں نے اپنی چادر اوڑھی، ام المومنین کے پاس گئیں تو وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے خواب سنایا، اور جو بوتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی خاک کربلا کی، جب جبریل امین نے وہ خاک لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور حضور نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو دی تھی، کسی اور زوجہ کو نہیں دی۔ کیوں؟ وہ اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ اس واقعے کے وقت یہی ظاہری حیات میں زندہ موجود ہوں گی۔ انہوں نے اس بوتل کو بھی دیکھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ بوتل میں مٹی بھی خون ہو چکی تھی۔ امام پاک کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ وہ سر بے ادبی سے اٹھائے ہوئے، زلفوں سے اٹھائے ہوئے اپنے گھر لے گیا اور لے جا کر فرش پر رکھ دیا، اور ایک برتن جو اس کے پاس تھا اس کو اس کے اوپر رکھا، جس سے وہ کچھ چھپ گیا، پورا نہیں چھپا۔ یہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا، البدایہ میں، طبری میں، ابن اسیر میں روایت موجود۔ بیوی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ فرش سے روشنی اٹھ رہی ہے۔ وہ قریب گئی، برتن ہٹا کے دیکھا تو ایک سر اور اس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے شوہر کو اٹھایا اور پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے، شرم کے، کوئی شرمندگی نہیں، اس نے کہا یہ نواسہ رسول امام حسین کا سر ہے۔ بیوی کی چیخ نکل گئی۔ لوگ گھروں میں آتے ہیں، پھل لے کے آتے ہیں، تحفے لے کے آتے ہیں، تو نواسہ رسول کا سر لے کر آیا ہے؟ تو اتنا برا شخص ہے، اور لا کر اس کو زمین پر رکھ دیا ہے؟ تو بہت برا آدمی ہے۔ یہ رات کا وقت ہے، میں ابھی کہیں جا نہیں سکتی، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، میں اب تیرے جیسے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ صبح یہ یزیدی جو کربلا میں ساری رات گانے اور ناچنے میں مشغول رہے تھے، طبلِ ظفر یعنی کامیابی کے ڈھول بجا رہے تھے، ان سب نے اپنا سامان اپنی سواریوں پہ رکھا، خاندان رسول کی مقدس شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا، امام زین العابدین کو
ان کے پاس جو رسیاں تھیں اور زنجیریں تھیں ان میں جکڑا، اور یہ لے کر کوفہ شہر میں آئے۔ ابن زیاد بدنہاد، وہ جو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا اور حضرت امام کے قتل کا حکم دیا گیا تھا یزید کی طرف سے اس شخص کو، اس کے پاس گئے۔ لفظ دربار کہنا چونکہ روایت کے حوالے سے ہے، ورنہ اس کا دربار کیسا، بہرحال اس کے سامنے لے گئے گورنر ہاؤس میں۔ امام علی مقام کا سر انور اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اونچا بیٹھا تھا، امام کا سر نیچے رکھا گیا۔ آپ کو یہ سنا رہا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ ان کلمہ گو حضرات نے بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، آل رسول کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام کے دانتوں پر ماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، اپنی چھڑی کو روک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو حضور چوما کرتے تھے۔ بڑے دربار میں اس کے لیے یہ بات کی گئی تھی اور وہ صحابی رسول تھے، دوسرے سن رہے تھے۔ یہ شخص کس طرح توہین کر رہا ہے، میں کس دل سے بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان واقعات کے بعد کیا گزرتی ہے دل پر۔ ابن حجر عسقلانی، کتنے مشہور عالم اور امام، امام بیہقی، حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ، انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت پر آسمان سے خون برسا۔ یہ اتنی معتبر ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں ہم شبہ نہیں کرتے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوا۔ 3 دن اندھیرا رہا۔ کہا جاتا ہے، جو بیان کیا گیا، کہ 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، اور انہوں نے ہی لکھا کہ اب بھی جو سرخی افق پر نمودار ہوتی ہے وہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ امام ابن سیرین بھی تائید کرتے ہیں کہ شفق کے ساتھ آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے وہ امام پاک کی شہادت سے پہلے نہیں تھی۔ جنوں نے نوحے کیے، متعدد لوگوں نے خواب دیکھے، اور ان خوابوں میں انہیں واضح طور پر بتایا گیا کہ قاتلان حسین دوزخی ہیں۔ قبیلہ بنو اسد جو قریہ غازریہ کے کنارے فرات پر واقع تھا، یہ لوگ یزیدی لشکر کے جانے کے بعد کربلا آئے اور انہوں نے امام پاک اور آپ کے رفقا کی تدفین کی۔ آج بھی کربلا جائیں تو کچھ ہستیاں ایک جگہ پر ہیں، اور امام پاک اور آپ کے فرزندان حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر ایک جگہ دفن ہیں۔ قاتل نے ابن زیاد کے سامنے سر انور پیش کرتے ہوئے کہا، میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بلند مرتبہ ہستی کو قتل کیا ہے۔ وہ ہستی جو حسب، نسب اور
اس وقت انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل ماں باپ کے لحاظ سے بھی اور اپنی شان کے لحاظ سے بھی۔ ابن زیاد نے کہا اگر وہ اتنے اچھے اور اتنے اعلیٰ تھے تو پھر تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ کیوں ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اس سے امام کی تعریف برداشت نہیں ہوئی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، دین تو پہلے ہی نکل چکا تھا۔ جس دنیا کے لیے اس نے یہ کیا وہ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ابن زیاد نے اس وقت جو کہا اس کے الفاظ تھے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم، او کما قال معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس نے کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اہل رسول کو، خاندان رسول کو مخاطب کر کے، سیدہ زینب اور دوسری خواتین کو مخاطب کر کے کہ تمہیں اس نے معاذ اللہ، وہ غلط لفظ ہے منہ پہ لانے کی میں جسارت نہیں کرتا، برائی کی اس نے۔ حضرت سیدہ زینب خاموش نہ رہیں۔ شیر خدا کی بہادر بیٹی نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا۔ جو تو کہہ رہا ہے وہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پاک کیا ہے، جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ جو تو کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابن زیاد کی نظر پڑی شہزادہ امام حسین حضرت زین العابدین پر، کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا خدا نے اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ معاذ اللہ۔ حضرت امام زین العابدین بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ کیا مطلب؟ جس کی موت لکھی ہوگی اس کو آئے گی، جس کی نہیں لکھی ہوئی اس کو نہیں آئے گی۔ اس نے آپ کے بلوغ کی تصدیق کروا کے یہ بالغ ہیں، حکم دیا ان کو بھی قتل کیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اگر ایسا کرو گے تو ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ یہ بغیر محرم کے ہو جائیں گی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا، بڑے درد سے آپ روئیں۔ حضرت امام زین العابدین بالکل ہراساں نہیں تھے، بڑے مطمئن تھے۔ فرمایا کسی متقی شریف آدمی کو عورتوں کے ساتھ کر دو قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور مجھے قتل کرنا ہے تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو بچانا تھا، یہ حسینی سادات نے قیامت تک رہنا تھا۔ ابن زیاد کا دل پسیج گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ابن اسیر طبری البدایہ میں تفصیل موجود ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا جامع مسجد کوفہ میں اجتماع کیا جائے، میں وہاں لوگوں سے خطاب کروں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، یہ وہاں پہنچا، اس نے یزید کی تعریف کی، حضرت امام حسین کو اور حضرت علی کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی، یہ عمر رسیدہ جس کو ہم بوڑھے ہونا کہتے ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت علی کے دوست تھے۔ ان کی بینائی بصارت جاتی رہی تھی، تمنا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، لیکن اب عمر بہت زیادہ ہو گئی، بینائی بھی چلی گئی،
مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ وہ مسجد میں موجود تھے جب ابن زیاد نے حضرت علی کی برائی کی، یہ بول پڑے اور بھرے مجمع میں کہا تو جھوٹا ہے ابن زیاد، تیرا باپ جھوٹا تھا، یزید غلط ہے۔ امام حسین بھی بڑے اعلیٰ تھے اور حضرت علی بھی بڑی شان والے تھے۔ اتنے بڑے ہجوم میں ابن زیاد کو ایسا کہا گیا تھا، اس نے نہیں پرواہ کی کہ یہ نابینا ہو چکے ہیں، بوڑھے، اس نے حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لاش لٹکائی جائے۔ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی شہادت کی تمنا بھی پوری ہو گئی، لیکن اس ظالم نے کیا کیا وہ آپ نے سنا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر چڑھا لو اور انہیں کوفہ کی گلیوں میں بازاروں میں پھیراؤ، جہاں عوام کا زیادہ ہجوم ہو وہاں زیادہ پھیراؤ۔ رسول زادیوں کو، سروں کو اس طرح گلیوں بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہے۔ یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ میری آپ کی بہن بیٹی کو، ماں کو کوئی اس طرح گلیوں بازاروں میں پھیرائے، کیا آپ گوارا کر لیں گے؟ کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یزیدی مزاج رکھنے والے ذرا سوچیں۔ جہاں کہیں لوگ زیادہ ہوتے یزید کے سپاہی، وہاں ذرا رک جاتے، لوگ ان قیدیوں کو دیکھ کر اور سروں کو دیکھ کر رونے لگتے، ماتم کرتے، سینہ پیٹتے، بالوں کو نوچتے، ہائے ہائے کرتے۔ مقتل ابن نما کتاب کا نام، جلاء العیون کتاب کا نام اٹھائیں۔ یہ میں ان کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اہل تشیع شیعوں کی کتابیں ہیں، کہ وہ کوفی جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اب رو رہے تھے۔ سیدہ زینب نے، امام زین العابدین نے ان کے سامنے جو خطبے دیے وہ ان کتابوں میں بھی موجود۔ سیدہ زینب پوچھتی ہے کوفے والوں، نواسہ رسول کو خط کس نے لکھے تھے؟ وفد کس نے بھیجے تھے؟ قسمیں کھا کر بیعت کس نے کی تھی؟ جان مال قربان کرنے کا یقین کس نے دلایا تھا؟ جب ان کے ابن عم چچا زاد بھائی مسلم آئے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی تھی؟ کیا وہ لوگ تم نہیں ہو؟ تم ہی ہو، اور تم ہی نے ان کا ساتھ چھوڑا اور تم ہی ان کے مقابل آئے، اب روتے ہو، پیٹتے ہو۔ میں یہ دعا، جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں، میں کرتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے پیٹتے رہو۔ یہ امام زین العابدین کے خطبے، یہ سیدہ زینب کے خطبے کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو تو شیعوں کی کتابوں کا نام بھی بتایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو، ان خواتین کو، ان قیدیوں کو لے کر جاؤ یزید کے پاس دمشق میں، اور سارے راستے جگہ جگہ ان سروں کو اور ان لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو بتانا، جو حکومت وقت کے خلاف ہوتا ہے، جو امیر کے خلاف ہوتا ہے، اس کی یہ سزا اور یہ حال کیا جاتا ہے۔ شمر، خولی، زہر بن قیس، یزید کے پاس ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا ہوا ہے۔ امام زین العابدین کا کلام مشہور ہے،
ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ آپ ہوا کو قاصد بناتے ہیں، یہاں سے چل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کو میرا سلام پہنچاؤ، اور بتا کہ زین العابدین کو اس وقت قیدی بنایا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، میری مدد کیجیے۔ امام زین العابدین کا یہ پیغام، یہ کلام مشہور ہے۔ قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں، جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں۔ قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں اولاد علی، ہاشمی خیل ہیں اور آل رسول عربی، اہل بیت نبوی ہیں یہ اسیران بلا، سر و سامان ہے یہاں بے سر و سامانی کا، آستین اشک سے تر جیب و گریباں سب چاک، منہ پہ تھی گرد علم آنکھیں تھیں خون سے نمناک، دن کو راحت کسی وقت نہ شب کو آرام، ساتھ خیمہ نہیں جس میں ہو راتوں کو قیام، غم شبیر نہاں دل میں کیے جاتے تھے، داغ غم تحفہ احباب لیے جاتے تھے، رنج تازہ بھی جو آتے تھے پیے جاتے تھے، جان غم دیدہ کو گو صبر دیے جاتے تھے، ضبط نالہ کریں تو سینہ پھٹا جاتا تھا، نہ کریں گریہ تو دل غم سے جلا جاتا تھا۔ ان کو گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، جہاں کہیں آبادی آتی لوگوں کو دکھایا جاتا تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ کیا اس کا نام دہشت گردی نہیں ہے؟ کربلا میں جو کچھ ہوا امام کے ساتھ، آپ کے اعوان و انصار کے ساتھ، وہ یزیدی دہشت گردی نہیں تھی کیا؟ راستے میں ایک جگہ معبد آیا عیسائیوں کا، جسے گرجا، چرچ، کلیسا کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، اس کلیسا میں جو راہب تھا، پادری، فادر جس کو آج کل کہتے ہیں، وہ اپنے کلیسا میں تھا، اس نے یوں لگا اس کو آوازیں جیسے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ بڑا پریشان کہ کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ باہر نکلا تو اس کو ایک قافلہ نظر آیا، نیزوں پہ کچھ سر تھے، کچھ عورتیں تھیں جو اونٹوں کی پیٹھ پہ قیدی تھیں۔ جب یہ اس کلیسا کے قریب پہنچے، اس نے روکا، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم یزید پلید کے سپاہی ہیں۔ کہ یہ سر کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا راہب صاحب آپ نے ہمارے نبی کا نام تو سنا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے اور یہ ان کے دیگر ساتھیوں کے سر۔ راہب کو سمجھ آ گئی کہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی۔ اس نے کہا تمہارے نبی کو گزرے تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پھر یہ سر کیوں؟ کس نے قتل کیا ان کو؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے قتل کیا ہے یزید کے حکم سے، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تم نے اس جرم میں مار دیا ان کو، اس کو جرم سمجھا اور قتل کر دیا ان کو؟ عجیب لوگ ہو تم۔ اس نے کہا سنو، تم نے کہیں نہ کہیں جا کے رات کو ٹھہرنا ہے۔ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ آج کی رات یہیں ٹھہر جاؤ
ان بیویوں کی خدمت کا مجھے موقع دے دو اور اپنے نبی کے نواسے کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، صبح لے لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے، اس نے کہا میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم چاندی کا سکہ میرے پاس ہے، وہ لے لو اور یہ ایک رات کے لیے مجھے یہ موقع دے دو۔ اب پیسوں کا سن کر ان کی رال ٹپکی، یزید پتہ نہیں کچھ دے گا نہیں دے گا، یہ جو نقد مل رہے ہیں یہ کیوں چھوڑے جائیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے دے دو۔ راہب نے اپنے خادموں کو کہا کہ لاؤ، وہ لے آئے درہم، انہوں نے اچھی طرح چھان پٹک کر دیکھ کر لے لیے، چیک کیے، درہم چیک کیے اور لے لیے۔ نواسہ رسول کا سر دے دیا اور خواتین کو اجازت دے دی کہ اندر کمرے میں چلی جائیں۔ انہیں ایک مدت کے بعد کمرہ ملا۔ باہر دروازے پر راہب نے کھڑے ہو کر کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا، میں نے در و دیوار سے رونے کی آواز سنی، یقیناً تم لوگوں پر بہت ظلم ہوا، میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی دے کر تمہاری خدمت کے لیے ایک رات لی ہے، یہاں آپ آرام سے ہیں، کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں، آپ اندر آزاد ہیں، کوئی یہاں نہیں آئے گا، جو آپ کہیں میں پیش کروں گا۔ انہوں نے دعائیں دی، ان کا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے خادموں کو منع کر دیا خبردار کوئی اس دروازے سے اندر نہ جانے پائے، خیال رکھنا ہے۔ سر انور کو لے کر یہ اپنے خاص کمرے میں آیا راہب، دیکھا تو خون گرد جمی ہوئی سر انور پر، بالوں پر۔ اس نے پانی لیا، برتن لیے اور بڑے پیار سے سر انور کو دھویا، بال مبارک، چہرہ مبارک، گردن مبارک۔ اس نے اپنی طرف سے جتنی بھی وہ خدمت کر سکتا تھا کی، پھر خوشبو لگا کر بلند جگہ پر سر انور کو رکھ کر سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ خود بخود اس کے ہاتھ بند گئے، دست بستہ ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے بڑی تمنا تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو، میں آپ سے گفتگو کروں، ہو سکتا ہے آپ مجھے قائل کر لیتے، میں دین قبول کر لیتا، مسلمان ہو جاتا۔ آپ کے جد امجد کے بارے میں بہت کچھ اپنی کتابوں میں بھی پڑھا، لیکن ایسا موقع نہیں ملا۔ آج اتفاق ہے کہ آپ کی اس طرح زیارت ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے امام سے باتیں کر رہا، اس نے دیکھا امام کے چہرہ انور سے نور نکلا، روشنی نکلی، اس کے اندر اس روشنی کا اثر گیا اور اس پر کیفیت طاری ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد تو اس کو بڑی عقیدت ہو گئی، وہ آپ کے سر انور کو چومنے لگا، سینے سے لگا کر رونے لگا۔ صبح اس نے دینا تھا سر انور وعدے کے مطابق، بیویوں کو اس نے اپنے ایمان لانے کی خبر دی، انہیں بہت خوشی ہوئی، انہوں نے اور دعائیں دی، روتے ہوئے اس نے سر انور واپس کیا۔ ظالموں نے دیکھا کہ اس راہب نے سر انور کو کس طرح دھویا ہے، انہوں نے پھر نیزے پہ چڑھا لیا۔ یہ لوگ جب چلنے لگے تو جو کلیسا کی گرجا کی دیوار تھی، ان کی نظر اس پہ پڑی، اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا امید رکھتے ہیں قاتلان حسین وہ لوگ جنہوں نے امام پاک کو قتل کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کل قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت انہیں ملے گی؟ یعنی وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ انہیں شفاعت ملے۔ انہوں نے پوچھا
یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے جواب دیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 برس پہلے کا۔ اور ایک روایت میں ایک ہاتھ اسی وقت نمودار ہوا اور اس نے یہ شعر لکھا، مگر ان ظالموں کو اس سے بھی کوئی نصیحت نہیں ہوئی، وہ چلے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے کہا یہ اتنے سارے جو درہم ایک جگہ ہیں، اگر کسی اور نے دیکھا تو ہم سے کہیں چھین نہ لیے جائیں، ان کو بانٹ لو۔ ایک جگہ رکے، درہم الٹے، جب وہ تھیلیاں جن کو دیکھ بھال کر لیا تھا وہ سب ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور ان کے دونوں طرف قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک آیت یہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ انہیں کس کروٹ لٹایا جائے گا، ان کو کس کروٹ پلٹا جائے گا۔ اور دوسری طرف لَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا گمان کرتے ہیں ظالم کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ یعنی ان کے باوجود ان کو نصیحت نہیں ہوئی، انہوں نے گڑھے کھود کے وہ ٹھیکریاں دفن کر دیں۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ سفر کرتے ہوئے یہ لوگ دمشق پہنچے۔ دمشق ملک شام کا شہر، وہاں یزید نے اپنا تخت رکھا ہوا تھا۔ راستے میں لوگوں نے منظر دیکھے، کچھ واقعات کچھ کتابوں میں بتائے جاتے ہیں۔ یزید کے سامنے بھی امام علی مقام کا سر انور پیش کیا گیا۔ اس نے بھی امام علی مقام کے سر انور پر چھڑی ماری۔ حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی کہا اپنی چھڑی کو دور کر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کو کیسے چومتے تھے۔ یزید کے منہ سے اس وقت کچھ اشعار نکلے، وہ اشعار پڑھنے ہوں میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شام کربلا میں پڑھیے گا، انٹرنیٹ پر میرے نام کا جو پیج ہے اس میں موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی۔ یہ تمام واقعات کس کتاب میں کون سا واقعہ، ساری تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں والد صاحب نے اسی لیے لکھ دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، جہاں جہاں جو واقعہ جہاں سے نقل کیا گیا جس کتاب سے، اس کا نام صفحہ بھی وہاں درج ہے۔ یزید کے وہ اشعار کا مطلب کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل، 4 اماموں میں سے مشہور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ سنا کہ یزید نے یہ شعر پڑھے ہیں، تو ان اشعار کی بنیاد پر انہوں نے سب سے پہلے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اس میں ان شعروں میں کہا تھا اس نے، یزید نے، کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لیا ہے، میرے جو بڑے بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے میں نے ان کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں یہ بھی اشعار میں کہ بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا، معاذ اللہ۔ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، نبوت کا انکار۔ ان اشعار پر یزید کے کفر کا فتویٰ امام احمد بن حنبل نے دیا۔ یزید نے اس وقت کچھ باتیں کہیں، کچھ لوگ ان باتوں کو بنیاد بنا کر آج کہتے ہیں دیکھو یزید شامل نہیں تھا امام کے قتل میں۔ کسی صوبے کا گورنر، ملک کی سب سے بڑی شخصیت کو امیر کے حکم یا امیر کی رائے کے بغیر خود سے قتل کر سکتا ہے؟
نہیں، یزید نے ہی ابن زیاد کو اپائنٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا، اختیارات دیے تھے اور قتل کا حکم دیا تھا۔ تاریخ کامل ابن اسیر پڑھ لیجئے، ابن زیاد کا اپنا بیان موجود ہے، یزید نے مجھے کہا تھا، حکم دیا تھا قتل کرنے کا۔ پھر یہ باتیں جو یزید نے کی کہ اللہ برا کرے ابن زیاد کا، میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا، تو ابن زیاد کوئی دور تھا؟ بلا کے اس کو سزا دی، قاتلین کو سزا دی۔ یہ سیاسی بیان اس طرح کا میں ہوتا تو نہ کرتا، کہیں دور تھا؟ پہنچ کیوں نہیں گیا؟ چلا کیوں نہیں گیا؟ اگر واقعی احساس تھا تو سارا کام خود کروایا۔ اب یہ ہے کہ جی مجھے تاریخ معاف نہیں کرے گی، تو رسمی بیان دیا جا رہا ہے۔ اس بیان کی بنیاد پر جو یزید کو بری الذمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو بری الذمہ ثابت نہیں کر سکیں گے، خود ملوث ہو جائیں گے۔ یزید نے ابن زیاد کو اور قاتلین کو انعام دیے، کوئی سزا نہیں دی، کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ اگر واقعی اس کو تکلیف ہوئی تھی تو پھر ظاہر کرتا۔ خواتین جو آئی تھیں قافلے کے ساتھ، اس نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، بلا شبہ اپنی عورتوں کو اس نے یہ ضرور کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نمبر ایک، اس کو اپنی بدنامی کا، ملامت کا ڈر تھا۔ اب دیکھیں اس کے دربار میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک شامی، شام کا ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ یزید کے سامنے، دربار کے سامنے، سب درباریوں کے سامنے امام حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ لڑکی دے دی جائے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا تو کیا کوئی بھی اس لڑکی کو نہیں دے سکتا کسی کو؟ یزید کا آگے سے جواب سنیں، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، دے سکتا ہوں۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ یزید کی حمایت کرنے والے ذرا سن رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہوتا تو کیا کہتے آپ؟ وہ خاندان رسول کی بیٹی سیدہ زینب نے کہا تو بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا ہاں، تو اگر کافر ہو جائے، اعلان کر دے کفر کا، پھر اور بات ہے۔ اس بات پر اس کو چپ ہونا پڑا، لیکن اس شخص نے کتنی بڑی بے ادبی کی، یہ بھی آپ نوٹ کریں۔ اب سنیں آپ، قیصر روم کا سفیر وہاں موجود تھا، ایمبیسیڈر۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک جزیرے میں، آئی لینڈ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے کھر کا نشان ہے، اس کے پاؤں کا نشان ہے۔ گدے کا پاؤں نہیں ہے، گدے کے پاؤں کا نشان، امپرنٹ کہتے ہیں آپ، نقش کہتے ہیں، جو بھی آپ کی زبان میں لفظ، اس پہ زمین پہ نشان ہے۔ ہم آج تک ہر سال اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس کا ادب بھی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کے نشان کا۔ یزید کو وہ سنا رہا ہے، اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ صرف نبی کے 50 سال کے بعد یہ سلوک کیا ہے؟ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے۔ ایک ذمی یہودی وہ بھی موجود تھا، یہودی ہے، ذمی، ٹیکس دے کے اس نے رہنا قبول کیا ہوا، رعایا بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 نسلیں، 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ 70 ٹائم کے بعد حضرت داؤد میرے فادر ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، یعنی میں ان کی 70 نسلوں میں سے یعنی ہوں،
آگے 70 نسلیں ہو گئی ہیں، میں ان کا 70ویں پشت میں اولاد میں سے ہوں، لوگ ابھی تک میرا ادب کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے، اٹیچمنٹ کی وجہ سے، حالانکہ 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ اور تم نے ڈائریکٹ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری حکومت کو قبول نہیں کیا۔ یہ غیر مسلموں کے بیان یزید کے سامنے سن رہے ہیں آپ۔ میں پھر ایک بار کہوں گا، کون ہیں وہ لوگ جو آج یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس پلید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ ذمہ دار نہیں۔ جو لوگ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر یزید کو جنتی ٹھہرانا چاہتے ہیں، میں اس کے جواب دے چکا، میری تحریر موجود ہے۔ یزید کے بارے میں ارشادات نبوی بھول گئے کہ جو میری سنت کو بدلے گا وہ یزید سب سے پہلے، اور 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ حدیثیں موجود۔ صرف مدینہ والوں کے لیے جو بیان حضور کے ہیں سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ یزید نے عورتوں کو تو دمشق کی گلیوں بازاروں میں نہیں پھرایا، لیکن سروں کو اس نے بھی پھیرانے کا حکم دیا۔ کیا اس کے باوجود اس کے بیان مان لیے جائیں کہ ابن زیاد کا برا ہو؟ میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا، تو پھر سر کیوں پھیرا رہا ہے؟ پتہ نہیں کس کا سر ہے؟ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کن ماؤں کا دودھ پیا ہے آپ نے، یا کن کی اولاد ہیں آپ جو یزید پلید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ یہ میں اپنے درد کو بیان کر رہا ہوں، میں غلط لفظ نہیں منہ پہ لاؤں گا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کوئی بھی صحیح مسلمان کسی صورت بھی یزید پلید کا حامی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھ سکتا۔ حضرت منہال بن عمر تابعی دمشق میں تھے، اور یہ بات متعدد کتابوں میں موجود۔ امام پاک اور آپ کے رفقا کے 17 سر بتائے جاتے ہیں جنہیں گھمایا جا رہا تھا۔ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، پڑھنے والا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت اس کی آواز آئی تو امام کا سر انور، جسے جسم سے جدا ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے تھے، نیزے کی نوک پر بولتا ہے، اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ شرح صدور میں امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا، اے قرآن پڑھنے والے، تو اصحاب کہف پر تعجب کر رہا ہے، میرا قتل کیا جانا، اس طرح میرے سر کا بازاروں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ عجب، سر تر و تازہ تھا، اتنے دن کے باوجود اس میں خوشبو ہی تھی، اس میں کوئی کسی قسم کی میل یا آلودگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امام پاک کا سر انور تھا۔ سوچئے گا ذرا، یزید کے گھر میں 3 روز ماتم ہوا، 3 دن تک۔ کس بات کا رونا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اگر نہیں کیا تھا تو ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ کوفے والوں نے ماتم کیوں کیا؟ آج تک کیوں کر رہے ہیں؟ سوچئے گا۔ یزید نے جو سامان لوٹ لیا گیا تھا اپنی طرف سے 10 گنا کر کے ان کے ساتھ کرنا چاہا، کیا یہ بدل ہو سکتا تھا؟ کیا یہ ان کی تسکین کا کوئی سامان ہو سکتا تھا؟
اس نے کیا سمجھا تھا اس سامان کی وجہ سے ان کا غم ختم ہو جائے گا یا ان پر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں وہ غلط ہو جائیں گے؟ حضرت نعمان بن بشیر کو، جو پہلے کسی وقت کوفہ کے گورنر تھے، یزید نے ان سے کہا کہ تم اپنے ساتھ تیاری کر لو اور ان لوگوں کو مدینہ منورہ پہنچا دو۔ یہاں دو باتیں اور بھی آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یزید پلید نے حضرت امام زین العابدین کو مخاطب کر کے جو جملے کہے ذرا وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے گا۔ اور سانپ کا بیٹا سپولیا ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ لفظ بھی یزید کے منہ سے امام حسین کے بیٹے کے لیے نکلے، معاذ اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے پردہ دار سواریاں تیار کی، مقدس خواتین کو ان میں بٹھایا اور مدینہ منورہ لے جانے لگے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، نعمان، ہماری ایک خواہش ہے، ہم چاہتی ہیں مدینہ منورہ سے پہلے پھر کربلا جائیں۔ ہمارے شہداء کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے ان کو دفنایا یا نہیں، ہم ایک بار پھر وہاں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نعمان نے کہا، میں خادم، یہ قافلہ جس دن کربلا پہنچا، امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے، جسے چہلم کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے، ساری یادیں، سارے منظر آنکھوں کے سامنے۔ کون سی آنکھ تھی جو بہہ نہیں رہی تھی، کون سا دل تھا جو رو نہیں رہا تھا۔ امام زین العابدین اور سیدہ کہہ رہے تھے، یہاں ہمارے اونٹ بندھے تھے، یہاں ہمارے خیمے، یہاں ہمارے کجاوے۔ قریہ غازریہ کے وہ لوگ جنہوں نے امام پاک اور آپ کے رفقا کی تدفین کی تھی، وہ لوگ وہاں جمع تھے اور انہوں نے کھچڑا پکایا ہوا تھا۔ کھچڑا سے مراد جو چیز بھی، مثلا روٹی بھی، یہ چنے بھی، گوشت بھی، سب مکس کر لیں، جس کو آج کل کی زبان میں آپ حلیم کہتے ہیں۔ حلیم لفظ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ لہیم لوگوں کی زبان پر یہ الٹا چڑھ گیا، لہیم بنایا ہوا تھا۔ یہ آج جو بنایا جاتا ہے یہ اسی کی یادگار ہے۔ ایک رات یہ لوگ کربلا میں رکے، سیدہ ساری رات اپنے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنجو محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زارو حزیں ہے، سخت کلثوم اندوہ گیں ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ روتے ہوئے یہ قافلہ کربلا سے مدینہ کی طرف چلا۔ مدینہ منورہ میں ان کی آمد کی خبریں پہنچ چکی تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے فرزند محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام محمد، تو پہچان کے لیے ان کے ساتھ ان کی والدہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کو لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ، ام لقمان بنت عقیل، اور اہل بیت کے جو افراد مدینہ میں تھے انہوں نے مدینہ منورہ کی بستی سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت ام سلمہ کا یہ حال تھا، ایک بی بی کے گلے لگتی، روتے روتے آپ کی وہ کیفیت ہو جاتی جس کو کہتے ہیں کہ ہوش نہیں رہا، پھر دوسری بیوی کو گلے لگاتی، پھر اسی طرح روتی۔ حضرت امام زین العابدین اس وقت تک صبر و ضبط کا بند اپنے اوپر باندھے ہوئے تھے، پیکر بنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا چلو شہر چلو، امام نے کہا سب سے پہلے روضہ رسول پر جاؤں گا۔ مجھے میرے بابا جان نے یہی کہا تھا، جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو سب سے پہلے نانا جہان کے روضے پہ جانا۔ یہ قافلہ مسجد نبوی آیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جب نبی پاک کے چہرے کے سامنے آئے، ان کے صبر کا وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ ہچکیاں بھر کے روئے۔ کہا نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کیجیے، آپ کے نواسے نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ نانا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، ہم پر مصائب ڈھائے، آپ کی شبی علی اکبر کو بھی خاک و خون میں تڑپایا۔ ایسا لگ رہا تھا قبر رسول ہل رہی ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے، اے زین العابدین ہمیں کیا سنا رہے ہو، ہم تو خود وہاں موجود سب دیکھ رہے تھے۔ مدینے والوں کا کہنا ہے ایک قیامت مدینے میں اس دن قائم ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور ایک قیامت اس دن قائم ہوئی جب یہ کربلا والے مدینہ منورہ واپس آئے تھے۔ روضہ رسول پہ سلام کر کے امام زین العابدین مخدومہ کائنات سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی قبر پر گئے، حضرت امام حسن کی قبر پر سلام کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے۔ کتابوں میں ہے کچھ ہستیاں بہت روئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جنت سے زمین پر آنے کے بعد بہت روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک کی وفات کے بعد بہت روئی، اور حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد کہا جاتا ہے آپ کبھی اس طرح نہیں ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آئے ہوں، رویا کرتے تھے۔ بعضوں نے لکھا آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، آپ کے سامنے پانی آتا تھا، آپ کو اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی پیاس یاد آتی تھی، آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ کو لوگ بہت نذرانے دیتے تھے، آپ تھیلیاں بنا لیتے تھے، رات کے اندھیرے میں وہ اپنی پشت پر وہ تھیلی اٹھا کر وزنی مدینہ منورہ کے نادار لوگوں کے گھروں میں چپکے سے ڈال دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ڈال جاتا ہے۔ بہت کم غذا کھاتے تھے،
امام علی مقام کا سر انور کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ روایتیں ہیں۔ ایک یہ روایت کہ اسے دمشق میں دیگر سروں کے ساتھ جامعہ اموی میں دفن کر دیا گیا، جامعہ مسجد بنو امیہ میں، وہاں بھی ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ دوسری روایت یہ کہ اسے کربلا میں امام علی مقام کے جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تیسری روایت یہ کہ مدینہ منورہ میں حضرت سیدہ کے قبر شریف کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ اور اگلی روایت جو اعتبار کے حوالے سے زیادہ کہ یزید سے اسقلان کے بادشاہ نے خرید لیا تھا، وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اس کو خرید لیا، اور قاہرہ میں جو امام کے سر انور کی جو اس وقت زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں زیادہ گواہیاں ہیں۔ میں واقعہ بھی سنا دوں، پھر آگے مزید واقعات ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے جب سر انور خرید لیا تو اس نے زیارت گاہ بنانے کے لیے، اس کی دفن کی جگہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ بہت بڑی رقم دے کر اس نے سر انور خریدا تھا۔ جب وہ جگہ بن گئی تو اس کو دفنا دیا گیا۔ آج تک وہ جگہ موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ کتابوں میں بڑا پیارا لکھا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اپنے وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، ظلم کیا، اور کون سی کسر چھوڑی۔ ذرا یہ دیکھیے کچھ لوگ ادب بھی کر رہے ہیں۔ مصر کا جب وہ بادشاہ وفات پا گیا، اس کی جگہ جس شخص نے حکومت سنبھالی اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ کرپٹ تھا، بگڑا ہوا، عیاش، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اس زمانے میں خزانے زمین میں دفن کیے جاتے تھے، نقشے بنا لیے جاتے تھے۔ وہ نقشے بھی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس بادشاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی کہا، خزانہ کہاں ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ جو خاص دربار کے لوگ تھے سب سے پوچھا۔ لوگوں نے بتایا ایک شخص ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے سوا ہمیں نہیں معلوم۔ اس شخص کو لایا گیا۔ تجھے معلوم ہے خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بالکل پتا ہے۔ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں نہیں بتاؤں گا، تم اس کو ضائع کر دو گے اور اس کو خراب کر دو گے، تم پسندیدہ شخص نہیں ہو۔ اس نے کھلم کھلا کہا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تو جانتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، جان کر ہی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ اس نے کہا دے لو، سزا دو گے مجھے، میرے سوا جانتا کوئی نہیں، مجھے مار دو گے تو کوئی اور بتانے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک سخت ترین سزا تھی، وہ کیا؟ لوہے کا ایک رنگ وہ سر پر رکھا جاتا تھا، اور خنافس، خنافسا کی جمع اردو میں گبریلا کہتے ہیں۔ گوبر میں یہ کیڑا ہوتا ہے جس کے دو سینگ ہوتے ہیں، وہ کیڑے اس رنگ میں ڈالے جاتے، وہ کرتے تھے سر میں سوراخ۔ وہ جو سینگ تھے ان کے، اس سے وہ سر میں سوراخ کرتے تھے، اور بیر بہوٹی اس کا تیل ڈال دیا جاتا اور کپڑا باندھ دیا جاتا۔ وہ کیڑے کرتے سوراخ، وہ تیل بہت گرم ہوتا تھا، وہ جاتا تو دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی اور بندہ چیخنے لگ جاتا۔ اگر اس سے کچھ اگلوانا ہوتا وہ فوراً اگلتا، ورنہ وہ مر جاتا تھا۔ یہ سیکنڈوں کی بات ہوتی تھی، منٹوں کی بات ہوتی تھی۔ جب اس شخص نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، بادشاہ نے کہا اس کو سزا دو۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا مجھے سزا دے دیں گے
تو خزانہ تو ملے گا نہیں، میرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ کیڑے ڈالے گئے، تیل ڈال کے سر باندھ دیا گیا، وہ آرام سے بیٹھا رہا، کسی اور کے ڈالتے تھے وہ سیکنڈوں میں چیخنے لگتا تھا، یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا۔ کتنے منٹ گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ بادشاہ کا مقصد یہ تھا اس کو تکلیف ہوگی، چیخے گا، یہ کہے گا میں بتاتا ہوں، تو اس طرح پتہ لگ جائے گا، مگر وہ آرام سے بیٹھا ہوا۔ کپڑا کھول کے دیکھا تو سارے کیڑے مر چکے تھے، کسی کیڑے نے سوراخ نہیں کیا تھا، کاٹا نہیں تھا۔ کہنے لگے شاید ادموے ہوں گے، آدھے مرے ہوئے ہوں گے، تازہ دم کیڑے لائے جائے۔ دوبارہ تبارہ یعنی 3 3 مرتبہ یہ کیا گیا، ہر بار کیڑے مر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی اور کے رکھے، وہ 1 سیکنڈ میں چیخنے لگ گیا، تو پتہ چلا کہ اس سر پہ کیڑے اثر نہیں کر رہے، باقی سروں پہ کر رہے تھے۔ اب سب کو تعجب کہ یہ کیڑے اس کو کیوں نہیں کاٹ رہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹ سکتے، مجھ پر وہ بھی اثر نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے، کیا ہوا، تیرے سر کو کیوں نہیں کاٹ سکتے، کیا خاص بات ہے تیرے سر میں؟ اس نے کہا ہاں یہ بتا دیتا ہوں، نواسہ رسول، شہزادہ کونین، ہر مومن کے دل کا چین، امام الثقلین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور بادشاہ نے خرید لیا تھا۔ اس کے مدفن کی جگہ بنانے میں ٹائم لگا تھا، تو اتنے دن بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ روزانہ لوگوں کو زیارت کرائی جائے۔ زیارت کرانے کی ڈیوٹی میری لگی تھی۔ صندوق تھا جس میں وہ سر مبارک تھا، صبح میں اس کو کھول کے زیارت کراتا تھا، شام کو صندوق میں بند کرتا تھا۔ لیکن کھولتے ہوئے اور صندوق میں رکھتے ہوئے میں سر انور کو اپنے سر پہ پہلے رکھتا تھا۔ جب کھولتا تھا صبح سر انور نکال کر اپنے سر پہ رکھتا تھا، پھر جب شام کو بند کرتا تھا اپنے سر پہ رکھ کے بند کرتا تھا۔ میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے، اسے کوئی کیڑا کیسے کاٹے گا؟ یہ کرامت مشہور ہوئی سر انور کی، اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ سر انور قاہرہ میں، مصر کے شہر جس کو کائرو کہتے ہیں، وہاں امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کا کردار، اس پلید کا کردار ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یزید کے دور حکومت میں حرام کاری عام ہو گئی تھی۔ آپ کتابیں خود پڑھ لیں، مجھ پہ یقین نہ کریں، آپ کتابیں پڑھیں، شیعوں کی بھی سنیوں کی بھی تاریخ کی کتابیں خود پڑھ لیں۔ محرمات سے نکاح، یعنی جن سے نکاح جائز نہیں تھا ان سے نکاح ہونے لگا۔ شراب کی پر کوئی پابندی نہیں تھی، شراب عام ہو گئی۔ تاریخ الخلفاء پڑھیے، صواعق محرقہ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ حضرت حنظلہ وہ صحابی جن کا لقب غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یزید نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے دور میں جو حال ہو گیا تھا، ہمیں ڈر تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ یہ بہت اہم بیان ہے، بہت اہم بیان ہے، بہت اہم ہستی کا بیان ہے۔ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ امام پاک کے بارے میں جب لوگوں تک خبریں پہنچی، لوگوں نے بیعتیں توڑی۔ مسلم بن عقبہ ایک شخص، یزید نے 20,000 کا لشکر دے کر اس کو حرمین شریفین طیبین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ کعبۃ اللہ اور حرم رسول اللہ، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ،
سن رہے ہیں آپ، یزید نے حکم دیا اور ان لوگوں کو کہا کہ جب مدینے پر قبضہ کر لو، قابو پالو، 3 دن کے لیے مدینہ تم پر مباح ہے، حلال ہے۔ یہ یزید نے کہا، اس پلید نے۔ سن رہے ہیں آپ، شہر رسول۔ اب پڑھیے حدیثیں، صحیح حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میرے ایک بال کو جو تکلیف پہنچائے، پھر فرمایا جو مدینے والوں کو ڈرائے، اہل مدینہ کو ستائے۔ 3 حدیثیں ہو گئی نا، ایک بال کا ذکر اور پڑوسیوں کا ذکر، لعنت کا بھی بیان، جہنم میں پگھلائے جانے کا بھی بیان۔ یزید کے حامی سنیں، یہ یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ تم پر حلال۔ یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا، عام خون ریزی کی، اس نے 10,000 افراد قتل کیے مدینہ منورہ میں، اس لشکر نے جو یزید نے بھیجا تھا۔ 1700 صحابہ انصار و مہاجرین کے قتل کیے، 700 حفاظ قرآن، اور مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی کی اس لشکر نے۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول، ان کی داڑھی نوچی، مسجد نبوی کو استبل بنایا، گھوڑے باندھے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن گیا، دیکھنا چاہتا تھا یہ لوگ کرتے کیا، اکیلا تھا میں، باقی لوگ کتنے شہر سے باہر نکل گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے اس کے ساتھ جو کیا انہوں نے، تو میں دیوانہ بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل لگتا ہے، چھوڑ دو۔ جو ان کو لگا ایسا، یہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا اور دیکھ رہا تھا، گھوڑوں نے لید پیشاب کیا مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ 3 دن تک مباح کر دیا تھا یزید نے، یزیدیوں نے جو چاہا کیا۔ میں نے بتایا نا، گھروں میں گھس گھس کر پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی کی، قتل عام کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ یزید کا دور، یزید کا حکم، اس کی حکومت۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن 5 وقت قبر رسول سے، حجرۂ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ کیا کچھ کیا یزید نے، سن رہے ہیں آپ؟ مسجد کی توہین، مسجد نبوی کی توہین، مدینہ والوں کے بارے میں، اور نبی پاک کے بیان موجود ہے۔ ان کفریات اور ان گستاخیوں کے باوجود جو یزید کی حمایت کرے، اپنا انجام سوچ رکھے۔ ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ، یہ خاتون، اس کے جوان بیٹے کو، یہ جو مدینہ کے لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا گیا تھا نا یزید کی طرف سے، ماں کے سامنے بیٹے کو اس نے قتل کیا۔ اس عورت نے جب اپنے بیٹے کا قتل دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اس نے اس وقت قسم اٹھا لی کہ میں زندہ یا مردہ اس شخص کو جلاؤں گی، آگ میں جلاؤں گی۔ اس شخص کا نام میں نے آپ کو بتایا، مسلم بن عقبہ۔ یہ مدینہ منورہ کی کاروائی کے فوراً بعد، ابھی نکلا ہی تھا لشکر کہ یہ مر گیا، اس کو فالج گرا اور یہ مر گیا۔ اس کی جگہ حسین بن نمیر تکونی، اس کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ قبر کھودی گئی اور اس مسلم بن عقبہ کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے والے
چلے گئے، اس عورت کو پتہ چلا، وہ اس کی قبر پر آئی اور اس نے اس کی قبر کھودوائی، تو دیکھا ایک اژدہا، بڑا سانپ، سر اور پاؤں دونوں طرف قبر میں اس کو نوچ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ مقرر ہو گیا ہے، اب تو اپنی قسم چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے دعا کی یا اللہ یہ عذاب کا فرشتہ ہٹا لے تاکہ میں اپنی قسم پوری کروں۔ ادھر اس نے دعا کی، وہ سانپ چھپ گئے، اندر چلے گئے، اس نے نکال کر اس کو جلایا۔ اس کا نام ہی مسرف ہو گیا، یعنی لوگوں کے خون بہانے میں اسراف کرنے والا۔ مدینہ منورہ کی توہین کو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی میں یہ ساری کارروائی کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یزید کی حمایت کی؟ میں بہت سی باتیں آپ کو اس لیے نہیں سنا پا رہا ہوں کہ میں وہ لفظ منہ پہ نہیں لانا چاہتا۔ کتابوں میں پڑھیے اس یزید نے کیا 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 اور اس کے وقت میں کیا کیا ہوا۔ کوئی 3-3.5 سال تو اس نے حکومت کی ہے، عمر بھی 40 سال کی نہیں ہو پائی، یہ مر گیا۔ اور میں کل آپ کو بتا چکا، اس کے 14 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں، 14 بیٹے 5 بیٹیاں، کسی ایک کی بھی نسل نہیں چلی، کسی ایک کی بھی نسل نہیں چلی۔ اس کے 14 بیٹے تھے، ایک نہیں آگے ہے۔ امام کا ایک ہی بیٹا تھا، دنیا میں لاکھوں ان کی اولاد حسینی سادات موجود ہیں، جو رہا تو نام حسین کا۔ یزید تو تھا، امام ہے، اور امام کا نام بھی رہے گا، ان کا کردار بھی رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا، غلبہ تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کر کے گیا۔ 64 دن 64 ڈیز مکہ مکرمہ کا محاصرہ رہا۔ لشکر یزید نے گھیر لیا، کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی دوسری طرف سے آ نہیں سکتا۔ من جنیق، آج کی زبان میں توپ کہیے، کینن، اس سے گولہ باری کی کعبۃ اللہ پر یزیدی لشکر نے، کعبۃ اللہ پر۔ مسلمان کہلاتے ہیں نا؟ کس کو کہتے ہیں مسلمان ہونا؟ کربلا نے بتا دیا۔ کربلا سے پہلے جتنے تعارف تھے، کربلا کے بعد 2 ہی تعارف ہے نا، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ بہت جن کو شوق ہے یزید کی حمایت کا، یا یزید کے بارے میں خوش خیالی ہے، جن کی خوش فہمی ہے، اس نے کعبے پر حملہ کروایا۔ پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے، آگ نکلتی ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار جلی، چھت جلی، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والے دمبے کے سینگ وغیرہ تھے، وہ جلے، کعبے کا غلاف جلا، آگ لگی۔ جس دن کعبۃ اللہ کو آگ لگی، اسی دن یہ یزید ایک موذی، بہت ہی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کعبۃ اللہ کا صحن پتھروں سے بھرا ہوا، کتنے دن کعبہ بغیر غلاف کے رہا، دیواریں جل گئی تھیں۔ 64 ہجری کے شروع میں یہ واقعہ ہوا، ربیع الاول کا مہینہ بتایا جاتا ہے۔ اسی وقت یزید مر گیا، عبداللہ ابن زبیر غالب رہے۔ 3.5 برس اس پلید نے حکومت کی، 38 یا 39 برس کی، 48 تو 38 پورے ہو گئے تھے، 39واں شروع ہوا تھا۔ یہ واصل بجہنم ہو گیا یزید پلید۔ لوگوں نے اس کے بیٹے، جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا، معاویہ اصغر، اس کو کہا کہ اب تم حکمران ہو،
اس نے صرف ایک خطبہ دیا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ 40 روز کے بعد اس کی لاش نکلی وہاں سے۔ قاتلین کا انجام کیا ہوا؟ مختار بن عبیدہ ثقفی، جس کے گھر میں حضرت امام مسلم آ کر رہے تھے، اس نے بیڑا اٹھایا، کوفیو، ہم نے دعوت دی تھی، ہم نے بلایا تھا، ہم نے بے وفائی کی، اب ہمیں بدلہ لینا ہے۔ ایک ایک قاتل چن کر اس شخص نے مارا۔ عمر بن سعد، شمر، یہ وہ، جس کا پتہ لگا، جہاں کہیں چھپے، اس شخص نے تعاقب کیا اور مارا۔ بڑا اچھا کام کیا، مگر یہ اپنی اس بات پر یا اس اچھائی پر قائم نہ رہا۔ روایتوں میں موجود، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنی محنت خود ہی برباد کر لی۔ کوفے میں اس کی بھی قبر بنی ہوئی ہے حضرت امام مسلم کے پڑوس میں، مگر اس شخص نے بظاہر قاتلین امام سے بدلہ لیا، لیکن خود اپنی محنت برباد کر دی، اپنے عقیدے کو خراب کر لیا، نبوت کا دعویٰ کر کے برباد ہو گیا۔ کوئی قاتل نہیں بچا۔ حضرت علی اصغر کے قاتل کا یہ حال تھا، گھڑوں کے گھڑے، مشکیزوں کے مشکیزیں پانی کے پی جاتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ بالآخر اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور وہ بھی خسرت دنیا والآخرہ، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہاں میں آپ کو جو مختصراً بتا سکا، حضرت سیدنا امام زین العابدین مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے کوئی کم تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ اس کے بعد یہ نہ سوچئے گا کہ اس کے بعد ان کے لیے آرام تھا، راحت تھی اور آسانیاں تھی، نہیں، اس شہزادے نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، ان کو بہت ستایا گیا۔ قدر کرنے والے بھی تھے، مگر بہت ستایا گیا۔ اہل بیت کے اماموں کو قتل کیا گیا، قید کیا گیا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، اور یہ ناصبی کا لفظ بھی حضرت زید، جو خود شہزادے ہیں خاندان نبوت کے، انہوں نے پکارا سب سے پہلے، روافظ، انتم الروافظ۔ بہت مسلمان کہلانے والوں نے اہل بیت کے اماموں سے، شہزادوں سے بہت برا سلوک کیا۔ قدر کرنے والے بھی تھے، یہ نہیں کہ نہیں تھے۔ فرزدق نے حضرت امام زین العابدین کی تعریف کر دی تھی تو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ بادشاہ تھا، طواف کرنے آیا، حجر اسود کو چومنے کے قریب گیا تو اس کا خیال تھا لوگ اس کو جگہ دے دیں گے، مگر وہاں پر سب نے کہا لائن میں لگ، جس طرح دوسرے لگے ہوئے، اس کو موقع نہ ملا۔ اس نے وہاں پر اپنے لیے ممبر بچھایا کہ میں طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھوں گا، بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے طواف شروع کیا، حجر اسود کے قریب آئے، لوگ خود ہٹ گئے، امام پہلے آپ بہت آتے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ مجھے موقع نہیں دیا، یہ ہستی اس کو موقع دیا، تو اس نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ فرزدق بڑا مشہور شاعر پاس کھڑا تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اجنبی بنتا ہے، انجان بنتا ہے۔ انہوں نے امام کی تعریف کی، بادشاہ کو اچھی نہیں لگی، جیل میں ڈال دیا۔ یہ اہل بیت سے دشمنی، ناصبیت، یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ سے دشمنی خوارج کی نشانی، اہل بیت اور صحابہ سے دشمنی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت زید جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی تعریف کرتے تھے۔ اندازہ کریں
یہ تاریخ کے واقعات، مگر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ کسی ایک کی معمولی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ میں جج نہیں ہوں، نہ مجھے جج بننا چاہیے، مجھ سے مراد کوئی بھی۔ آج کچھ لوگ جج بن جاتے ہیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں، وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ جن کے لیے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہمیں ناراض ہونے کا ان سے کس نے حق دیا؟ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں جج بننے والے؟ سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ ہوں، بدری ہوں، احد والے ہوں، میرے نبی پاک کا ہر صحابی، ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت ہندہ ہوں، حضرت واشی ہوں، رضی اللہ عنہم، مجھے کسی کی گستاخی بے ادبی کی کوئی اجازت نہیں، نہ مجھے جرأت کرنی چاہیے۔ جو گستاخی کرے میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اہل بیت نبوت نبی پاک کی ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، حضور کی اولاد ہے، خاص طور پر حسنی حسینی سادات، ہمیں سب کا ادب کرنا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ دین اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، تقوی اس کی سربلندی رہے، حق میں کوئی ملاوٹ گوارا نہیں کی جائے گی، کوئی لچک نہیں ہوگی۔ بہت سی باتیں ساری عمر بیان ہوتی رہیں گی، بس ایک بات یاد رہے، جنہوں نے ادب کیا انہوں نے پایا، اور جو ادب نہیں کرتے ان کے حصے میں کچھ نہیں۔ اگر کوئی اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہہ رہا ہے، وہ اپنا انجام یاد رکھے، اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، انہوں نے نبی کا دین بچایا ہے، دین اپنی اصل پر باقی ہے، ان کی قربانی کا ثمر ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ملت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔